अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि नए सऊदी लेबर लॉ में काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं और उसमें आजर और अजीर दोनों के हकूक को मद्देनजर रखते हुए कुछ कवानीन बनाए गए हैं। इसमें कुछ प्रोफेशंस शामिल नहीं किए गए। वैसे तो इंसानी हकूक के हिसाब से सभी प्रोफेशंस को कंसीडर करना चाहिए था, मगर कुछ प्रोफेशन शामिल नहीं है। वो हम लेटर ऑन क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस हो जाएंगे। हमने आपके जहनों में उठने वाले सवालात के हिसाब से उनके जवाब देने के लिए एक वीडियो का ये प्लान बनाया है। तो इस वीडियो में हम नए सऊदी लेबर कानून, जॉब तब्दीली और वर्क एग्रीमेंट के बारे में आपके मुख्तलिफ सवालात के जवाब देंगे। और इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको छुट्टियों के बारे में, खरूज वऊदा और खरूज नहाई यानी के री एंट्री एग्जिट और फाइनल एग्जिट के बारे में सवालों के जवाब देंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पे और इस वीडियो के डिस्कशन सेक्शन में और फिर इस वीडियो के आखिर में भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आइए पहले सवाल से हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल है कि नए निज़ाम में बुनियादी तौर पर कौन सी अहम तब्दीलियां की जाएंगी। इसका जवाब है कि नए इंट्रोड्यूस होने वाले निज़ाम में बुनियादी तौर पर 3 अहम तब्दीलियां की जाएंगी, जिसमें मेन ये है, पहली खरूज वऊदा, दूसरी खरूज नहाई और तीसरा वर्क एग्रीमेंट। इसमें वर्कर को खरूज वऊदा और खरूज नहाई खुद लगाने का अख्तियार मिल जाएगा। उसकी डिटेल में आपको अलहदा से बताऊंगा। और वर्क एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत अख्तियार कर चुका है। अब सवाल है कि नए निज़ाम में वर्क एग्रीमेंट की क्या अहमियत है। कानून मेहनत के नए निज़ाम में वर्क एग्रीमेंट इंतहाई अहम होगा। जिसके पास अटेस्टेड वर्क एग्रीमेंट होगा सिर्फ वही काम कर सकेगा। कंपनी वर्क एग्रीमेंट के बगैर किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकेगी और ना ही कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट के बगैर काम कर सकेगा। और जो कुछ एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन होगा उस पर वैसे ही अमल करवाया जाएगा। आपकी छुट्टियां, सैलरी सिस्टम और दूसरा तमाम लेन देन सब कुछ आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। और ये एग्रीमेंट मिनिस्ट्री के पास भी रजिस्टर्ड होगा। ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा आपका एग्रीमेंट, जिसमें आप भी एग्रीड होंगे, आपकी कंपनी भी एग्रीड होगी और ये एग्रीमेंट मिनिस्ट्री तक ऑनलाइन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैर मुल्की कारकुनों के नए वर्क एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी। इस सिलसिले में सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादीकारी का कहना है कि मुमलकत में गैर मुल्की कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट वजारत के प्लेटफॉर्म मदद में रजिस्टर कराए जाएं। वजारत के प्लेटफॉर्म मदद में रजिस्टर किए जाने वाले माहदे की अहमियत वजारत में तस्लीम की जाएगी, जिससे फरीकैन के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और किसी भी इख्तलाफ की सूरत में माहदे के नुकात के तहत ही फैसला किया जाएगा। दो तरफा माहदे की एक कापी कंपनी के पास और दूसरी मुलाजिम के पास होगी और माहदे की मंजूरी के बाद उसे वजारत के प्लेटफॉर्म मदद पर रजिस्टर कराने के लिए अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद कारकुन को यह अख्तियार होगा कि वो 7 दिन के अंदर उस पर अमल करे। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान माहदे पर अमल शुरू ना किया जाए तो माहदा खुद ब खुद मुअत्तल हो जाएगा। अगर कारकुन माहदे को मंजूर नहीं करेगा तो उसे 7 दिन की मोहलत होगी। इस दौरान वो अपने एतराज के बारे में कंपनी को तहरीरी तौर पर इतला करेगा। क्या एग्रीमेंट के दौरान या एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किसी दूसरी कंपनी में मुलाजमत की मुंतकली हो सकेगी? जी, एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने के बाद कारकुन को अख्तियार होगा कि चाहे वो काम जारी रखे और एग्रीमेंट की मुद्दत में मजीद तोसी कर ले या फिर वो किसी दूसरी जगह काम करने के लिए चला जाए। और इसके लिए उसे अपनी कंपनी के मालिक से इजाजत की जरूरत नहीं, सिर्फ दूसरी कंपनी जिसमें वो मुंतकिल होना चाह रहा है उनके साथ उसका नया एग्रीमेंट तय हो। अलबत्ता एग्रीमेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले अगर वो दूसरी जगह काम करना चाह रहा है तो उसकी कुछ मखसूस शराइत हैं और वो बिल्कुल उसी तरह मुंतकिल होगा जैसा कि आपके एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। सपोज अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि आप वक्त से पहले यानी अपना एग्रीमेंट होने से पहले जॉब छोड़ते हैं खुद, तो आपने कंपनी को 1 माह 2 माह जो भी आपके एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन्ड है उससे पहले आपने इतनी ड्यूरेशन पहले आपको बताना है। अदरवाइज आपने अपनी उतने महीने की सैलरी सरेंडर कर देनी है। तो जब आप इस केस में छोड़ेंगे तो जितनी भी आपकी एग्रीमेंट के ऊपर सैलरी सरेंडर करने का कहा गया है या उतने महीने पहले बताने का कहा गया है वो रूल आप फॉलो कर लें, तो इस तरह आप एग्रीमेंट से पहले कंपनी छोड़ सकते हैं। और मालिक भी इसी तरह आपको एग्रीमेंट से पहले जॉब से निकाल सकता है, जो कि एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन होगी कि मालिक आपको
اتنے مہینے پہلے بتانے کا پابند ہوگا اگر وہ ایگریمنٹ سے ہٹ کے آپ کو نکالتا ہے، یا اتنی آپ کو سیلریز اتنے مہینے کی دے گا۔ لہٰذا آپ کا ایگریمنٹ سب سے اہم ہے، اس پہ فوکس رکھیے کہ اس میں کیا مینشن کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے کہ نئے ادارے میں ملازمت کے لیے کون سی کارروائیاں کرنی ہوں گی؟ نئے ادارے میں ملازمت کے لیے 2 کارروائیاں لازمی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ نئی کمپنی کی طرف سے قوی پلیٹ فارم کے ذریعے ملازمت کی پیشکش کی گئی ہو۔ دوسرا یہ کہ موجودہ آجر کو، موجودہ کمپنی کو ملازمت جاری نہ رکھنے کے حوالے سے اطلاع کی گئی ہو اور اسے بتایا جائے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر فلاں کمپنی کے پاس ملازمت کرے گا۔ یہ اس صورت میں ہے اگر ملازم کمپنی کو معاہدہ ختم ہونے سے پہلے چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں شفٹ ہونے کی صورت میں ٹرانسفر ہونے کے ایکسپنسز کون پے کرے گا اور اقامہ کی یا آئیڈینٹی کارڈ کی فی کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یاد رکھیں کہ جس کمپنی میں آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں وہ کمپنی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کے یہ ٹرانسفر کے ایکسپنسز اور اقامہ یا آئیڈینٹی کارڈ کے ایکسپنسز کو ٹالریٹ کرے۔ اقامہ یا آئیڈینٹی کارڈ میں ڈیلے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اس پہ ہونے والے جرمانے کا ذمہ دار بھی آپ کی کمپنی ہی ہے، وہی ان پر تمام جرمانوں کو ادا کرے گی۔ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر ہونے کی فیس کتنی ہوگی؟ فی الحال ابھی فیس کا شیڈول وہی پرانے والا ہی ہے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ ٹرانسفر ہونا ہے کسی دوسری کمپنی میں شفٹ ہونا ہے تو 2000 ریال، دوسری دفعہ ٹرانسفر کے 4000 ریال، تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ جتنی مرتبہ بھی آپ نے ٹرانسفر ہونا ہے تو 6000 ریال، یعنی میکسیمم یہ 6000 ریال تک رہے گا۔ اب یہ آپ نے پے کرنا ہے یا کمپنی نے پے کرنا ہے، ویسے اصولاً یا لیگلی تو کمپنی کا پے کرنا بنتا ہے، مگر اگر آپ کے ایگریمنٹ میں ایسا کچھ میوچلی طے پا جاتا ہے کہ آپ پے کریں گے تو دیٹ از این ادر میٹر۔ کمپنی اگر ملازم کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر رہی یا اس میں ڈیلے کر رہی ہے یا پرانا معاہدہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں نیا معاہدہ نہیں بنا رہی تو ملازم کیا کر سکتا ہے؟ ذہن نشین کرنے کہ منسٹری نے تمام کمپنیز کے لیے، آرگنائزیشنز کے لیے لازمی کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہر امپلائی کے ساتھ معاہدہ کریں، لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمپنی کی پریشانی ہے۔ معاہدے کو آفیشیلی آن لائن نہ کرنے کی صورت میں آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ اس کمپنی کو چھوڑ کے کسی نئی کمپنی میں جا سکتے ہیں، اور نئی کمپنی میں بھی جاتے وقت ذہن میں رکھیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنا آفیشیل ایگریمنٹ کریں گے۔ اور اگر آپ کمپنی میں کافی سالوں سے جاب کر رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ یا دوسرے بینیفٹس میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا گیا تو اب یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کا۔ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں نیا یا فرسٹ ٹائم جاب کرنے آیا ہے تو وہ کب اپنی نئی کمپنی کو چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں جاب چینج کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلی بار آمد کے 1 سال بعد ملازمت کی مدت مکمل کرنے سے پہلے غیر ملکی کارکن ملازمت تبدیل کر سکتا ہے بشرطے کہ ملازمت کے معاہدے میں مذکورہ شرط کی پابندی کرے، جیسا کہ وہ شرط یہ ہو سکتی ہے کہ وہ قانون محنت کی خلاف ورزی نہ کرے اور ملازمت چھوڑنے سے 90 دن قبل آجر کو اطلاع دے دے۔ وقت سے پہلے معاہدہ ختم کرنے پر پینلٹی، جرمانہ یا سزا آجر کو ملے گا یا ملازم کو؟ اس سلسلے میں وزارت کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ملازمت کے اٹیسٹڈ ایگریمنٹ میں ذکر کی گئی شرط سے ہوگا جو دونوں فریقین کے درمیان طے پائی تھی۔ وزارت نے یہ کلیئر کیا ہے کہ دونوں میں سے جو فریق وقت سے پہلے معاہدہ ختم کرے گا پینلٹی اسی پر آئے گی۔ سیلری کا نظام کس طرح ہوگا؟ آجر کو ہر مہینے اپنے امپلائی کی سیلری کلیئر کرنا پڑے گی اور امپلائی کی سیلری وہی کنسیڈر ہوگی جو آن لائن ایگریمنٹ پہ شو ہو رہی ہے۔ صرف اور صرف بینکنگ چینل کو سیلری ٹرانسفر کے لیے یوز کیا جائے گا۔ سیلری میں 3 مہینے تاخیر کی صورت میں ملازم کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ معاہدے کی پابندی کیے بغیر کمپنی کو چھوڑ سکتا ہے۔ جس سوال کا جواب اب ہم دیں گے وہ ہے ملازمت کے نئے قوانین میں حروب کیسز کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اتوار 14 مارچ سے نافذ ہونے والے نئے قوانین میں سابقہ حروب کیسز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور سابق حروب کیسز کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار ہوگا جو کہ اس سے پہلے تھا، یعنی کہ جو اس نظام کے نفاذ سے قبل تھا۔ نیکسٹ کوسچن از دیٹ جن افراد کی حروب رپورٹ ہوئی ہو کیا وہ اپنی جاب چینج کر سکتے ہیں؟ اٹس آنسر از جس کارکن پر
حروف کی رپورٹ درج ہو وہ ملازمت کی تبدیلی کا حق نہیں رکھتے۔ کیا ڈومیسٹک ورکرز یعنی سائے خاص، عامل منزلی یا خدامہ اس نئے امپلائمنٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یعنی ڈومیسٹک ورکرز ان تمام سہولتوں سے جو کہ نئے ایگریمنٹ میں بیان کی گئی ہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب کی باری کا سوال ہے کہ کون سے 5 پیشے ملازمت کے نئے قانون میں شامل نہیں ہیں؟ وزارت نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نجی ڈرائیور، چوکیدار، گھریلو عملہ، چرواہا اور مالی کے پیشے پہلے کی طرح ہی کفالت کے تحت ہوں گے، وہ ملازمت کے نئے قانون میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح امپلائیز جب ایک کمپنی سے دوسری کمپنیز پہ جمپ کریں گے تو اس سے کیا ملازمت کی اس طرح تبدیلی سے کمپنیوں کو نئے ویزے نکلوانے میں مشکل ہوگی؟ اور کیا ملازمت کی تبدیلی سے کمپنیوں کو فوری طور پر متبادل کارکن تیار کرنے کے لیے نیا ویزا جاری ہوگا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ملازمت کی تبدیلی سے کمپنیوں کو نئے ویزے نکلوانے میں دشواری نہیں ہوگی، اور ہاں طے شدہ شرائط کے مطابق ان کو متبادل کارکنوں کے لیے نیا ویزا جاری ہوگا۔ اگلا سوال تھا کسی کا کہ کیا کارکنوں کو اقامے کی اور لیبر کارڈ کی ضرورت ہوگی یا ان کے لیے صرف ملازمت کا معاہدہ ہی کافی ہے؟ تو اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ کارکنوں کو اقامہ اور لیبر کارڈ جاری کروانا ہوگا، صرف ملازمت کا معاہدہ کافی نہیں ہوگا۔ ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نئے سعودی قانون میں چھٹیوں، خروج وعودہ اور خروج نہائی کے بارے میں مختلف سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن صورتوں میں غیر ملکیوں کو جاب میں تبدیلی یا کمپنی تبدیلی کی اجازت مل سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔